آیت 73 وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے وحی کے ذریعے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو اس کے سوا ہم پر کوئی بہتان گھڑ لے، یعنی کوئی چیز ہماری طرف منسوب کر دے۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ قریشی جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی ایک ٹیسٹ کے طور پہ آ گیا تھا تاکہ لوگ کیا سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کیا تھی، ایک طرح کی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری حدیث جو ہے گی وہ سب کیا ہے گی، وہ ایک اپروول ہوتی ہے گی، ایک حجت ہوتی ہے گی کہ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ ایک حجت ہوتا ہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ تو ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ وہ قریشی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لچک دکھائیں، کچھ اپنی بات منوائیں، کچھ ہماری مانیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تب یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑا دوست بنا لیتے۔ تو سم ٹائمز شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انسان پہ سختی سے نہیں بلکہ نرمی کی سائڈ سے حملے کرتا ہے کہ چلو اچھا یہ چھوٹا سا کام کر لو اور باقی چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ منافقین نے بھی کیا کہا تھا کہ مسجد درار پر افتتاح کر دیں آپ بس، وہ ایک ٹریپ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی روک دیا گیا، ایک فتنہ تھا کہ آپ دیکھیں نا مسجد ایک اچھی جگہ اور وہاں سے پھر غلط باتیں سیکھ کر آنا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے گی۔ اور بعض وقت ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں گے کہ نہیں بس کچھ نہیں ہوتا ہے گا، اور سب چیز یا تو پھر کہہ دیتے ہیں سب غلط ہے گا تو اس لیے کچھ مانو ہی نہ، کچھ سنو ہی نہ دین کی بات۔ تو لوگ اگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پتہ نہ ہوگا، پوچھنا ہوگی، جبکہ پچھلی آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ اندھے بن کر رہے تو اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اصل میں غلط کو غلط ہی ماننا ہے، ورنہ وہ کیا ہوگا، ورنہ وہ نقصان دے جائے گی اگر تھوڑا سا بھی اس کی طرف لچک دکھائی۔ کوئی برائی کو جب تک دل سے برا نہ سمجھے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے نا، تو خرابی کو جسٹیفائی نہ کریں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی تھا کہ آپ کی پروٹیکشن کی گئی، آپ کی جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اسپریچولی آپ کی پروٹیکشن کی گئی، کیونکہ عقیدے کے معاملے میں ایک چھوٹا سا سراغ بھی نا بہت خطرناک ہوتا ہے گا، اور اگر کسی جگہ سے بند ٹوٹ جائے نا تو ایک سیلاب آ جاتا ہے گا۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ آج کے بہت سے پرنسپلز پہ اپنے کمپرومائز کر جاتے ہیں، کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، سارے ریلیجن صحیح ہیں، تو پھر جہنم کی طرف کیا چیز لے جا رہی ہے؟ تو غلط کو غلط بتائیں، اگر ہاں ہاں کر دیا تو اس کا نقصان ہوگا اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اور آیت 75 میں کہا جا رہا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دگنی سزا دیتے، زندگی میں بھی اور دگنی سزا دیتے موت پر، یعنی بعث بعد الموت یا عذاب قبر وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ اگر سورۃ الحاقہ میں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیتے تو ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ان کی طرف مائل ہو جاتے تو سزا ڈبل کیوں ہوتی؟ کیونکہ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی اگر ہو تو کوتاہی تو سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ربی کا قول ہے کہ چھوٹے شخص کی بڑی بات بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بڑے شخص کا چھوٹی خطا بھی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو سب کے سب پیچھے پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یا انسان نبی ہے، نبی کی بیوی میں اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دگنا ہوگا اور آخرت کا الگ ہے گا کہ اگر اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی بات گھڑی۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا کون مدد کرنے والا ہے گا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اپروول ہیں ان سب کی پروٹیکشن حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم تک پہنچایا ہے گا، اور ان میں کہیں کوئی گڑبڑ اور کہیں کوئی ٹیڑھ موجود نہیں ہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سورۃ النجم میں آیا وما ینطق عن الہویٰ، نہیں آپ کہتے کوئی اپنی طرف سے بات، ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر وہی بات جو وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے گی اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان کیا اور اسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول عطا کی اس دنیا میں۔ تو عقیدے کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کا برتنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم معنی دیتے اور وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔